السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول بلال صاحب جو کہ تحریر ہے شکیل احمد چوہان کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے پلیز آپ سب میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور ساتھ ہی لائک کا بٹن بھی ضرور دبایا کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں قسط نمبر 11۔ ہاں ایک بات تھی، عادل بہت لائق تھا، ہمیشہ کلاس میں سب سے اچھے گریڈ لیتا تھا۔ میٹرک میں تو اس نے بورڈ میں ٹاپ کیا اور ایف ایس سی میں آئی تھنک سیکنڈ پوزیشن تھی۔ پھر یہ آرمی میں چلا گیا، وہاں سے یہ چند روز میں واپس آ گیا، پھر کہنے لگا ایم بی اے کروں گا، وہ بھی بیچ میں ہی چھوڑ دیا۔ آج کل شاید انگلش لٹریچر پڑھ رہا ہے۔ کبھی سے صحافی بننے کا بخار بھی چڑھا تھا، بیچ میں کسی مشہور اخبار میں چھوٹے موٹے کالم بھی لکھتا رہا ہے۔ میری اور اس کی ہمیشہ لڑائی رہی ہے، 1 سال سے یہ مجھ سے سخت ناراض ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے مجھے؟ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، ہمیشہ مجھے الٹے نام سے بلاتا تھا۔ آج دیکھو آپ کی نقل کر رہا تھا، عظمیٰ جی عظمیٰ جی۔ یہ بھی اس نے جھوٹ بولا تھا، میرا روزہ ہے، جھوٹا کہیں کا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی رمضان کے روزے نہیں رکھے۔ عظمیٰ نے ساری طوطا کہانی سنا کر ہی دم لیا، شاید اس کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ عادل جھوٹا نہیں ہے اور اس نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ جہاں تک میری نقل کی بات ہے تو ہم دونوں ہی بابا جمعہ کی نقل کرتے ہیں۔ بابا جمعہ جب بھی کسی چھوٹی بڑی عورت کو مخاطب کرتے تھے تو ساتھ ہی جی ضرور لگاتے تھے۔ جب کسی بوڑھے بچے یا جوان کو بلاتے تو اس کے نام کے ساتھ صاحب ضرور لگاتے تھے۔ بلال نے سنجیدگی سے عظمیٰ کو بتایا، انکل ہاشمی تو اسے لندن لے کر گئے تھے کسی مشہور سائیکیٹرسٹ کو چیک کروانے کے لیے، اور پاکستان میں بھی شاید ہی کوئی سائیکیٹرسٹ ہو جس سے عادل عقیل کی میٹنگ نہ ہوئی ہو۔ اس کا زندگی میں کوئی مقصد نہیں اور نہ ہی کوئی منزل ہے، یہ ایک الجھا ہوا ذہنی مریض ہے۔ یہ کیسے ٹھیک ہو گیا؟ عظمیٰ عادل کی شخصیت پر تبصرہ کر رہی تھی۔ عظمیٰ جی یہ آپ کا خیال ہو سکتا ہے، ویسے بھی جس کلاس سے آپ کا اور عادل کا تعلق ہے وہاں سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ایک فیشن ہے۔ بابا جی کے بقول عادل کے ساتھ ایک مسئلہ تھا کہ وہ سوال تلاش کرنے میں دماغ استعمال کرتا تھا، اب وہ غور و فکر کرتا ہے اور خود ہی جواب تلاش کرتا ہے، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے اور نماز کی بھی پابندی کرتا ہے۔ بابا جی جاتے ہوئے اسے آخری سبق یاد کرا گئے ہیں جسے وہ زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ ہم نے محبت کے راستے پر چل کر علم تلاش کرنا ہے اور ہماری منزل اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہونی چاہیے۔ عظمیٰ کے جانے کے بعد نینا بلال کے آفس میں آئی۔ سر میرا موبائل ٹیبل کے دراز میں اندر ہے، وہ لے لوں؟ بلال نے موبائل لینے کا اشارہ کر دیا۔ 5 دن بعد فوزیہ کی شادی لیاقت کے ساتھ ہو گئی۔ بلال نے تینوں دن شادی میں توشی اور نوشی کے ساتھ شرکت کی۔ بلال نے فوزیہ اور لیاقت کو شادی پر الگ الگ تحائف دیے۔ شادی کے 1 ہفتے بعد اس نے لیاقت، فوزیہ، سریا اور نصرت کی ایک شاندار دعوت کی جوہر ٹاؤن کے مشہور ریسٹورنٹ میں۔ اس دوران بلال عظمیٰ اور عادل کے اختلافات ختم کروانے کی کوشش کرتا رہا۔ جمال اپنے بزنس کے سلسلے میں سیالکوٹ میں ہی تھا۔ نوشی اور توشی کے پاس باپ کی دی ہوئی اچھی خاصی رقم تھی جسے وہ شاپنگ کر کر کے اڑا رہی تھیں۔ ناہید اپنے سازشی ذہن کے ساتھ بلال کے خلاف کوئی منصوبہ بنا رہی تھی جس میں شعیب اور ولید کی مدد اسے حاصل تھی، جہاں آرا اپنی زندگی کے آخری دنوں میں توبہ استغفار میں مصروف رہتی تھیں۔ عادل نے فجر اور عشاء کی نماز نورانی مسجد میں پڑھنا شروع کر دی۔ وہ روز نماز سے فارغ ہو کر بابا جمعہ کے موچی خانے کو دیکھتا۔ اب اسے وہاں بابا جمعہ نظر نہیں آتے تھے۔ موچی خانے کے ارد گرد اداسی ہی اداسی تھی۔ شہتوت کا درخت بھی اداس تھا اور نیم کا درخت بھی پریشان تھا۔ فائبر کی گرین شیٹ سائباں کیے ہوئی تھی مگر اب اس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھتا تھا۔ بابا جمعہ کا سارا سامان اقبال نے اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا سوائے لکڑی کے بڑے بینچ کے، جسے وہیں لوہے کی زنجیر سے بجلی کے کھمبے کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ بجلی ہی کے کھمبے کے پاس بابا جمعہ کا کڑا بھی پڑا تھا جس میں پانی تو تھا مگر وہ بھی خشک ہو رہا تھا۔ بابا جمعہ کو دنیا سے کوچ کیے ہوئے 23 دن گزر چکے تھے۔ عادل کی آنکھوں میں آنسو تھے جنہیں وہ بار بار اپنی ہاتھ کی پشت کے ساتھ ایک چھوٹے بچے کی طرح صاف کر رہا تھا۔ اب عادل چلتے چلتے بابا جمعہ کے اڈے کے پاس کھڑا تھا جب اچانک اس کی نظر لکڑی کے بینچ کے نیچے پڑی جہاں اسے وہ کالی بلی نظر آئی جو عادل ہی کو دیکھ رہی تھی، جیسے اسے سوال پوچھ رہی ہو، بابا جی کب آئیں گے؟ وہ کالی بلی بالکل صحت مند تھی، ویسے ہی جیسے 23 دن پہلے ہوا کرتی تھی، مگر اس کو دودھ چائے کھانا کون دیتا ہے؟ اس نے سوچا۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا کوئی اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ عادل فوراً مڑا۔ بلال ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ اٹھائے ہوئے تھا۔ بلال کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح میٹھی مسکراہٹ تھی۔ بلال نے وہ شاپر بیگ لکڑی کے بینچ پر رکھا اور اس میں سے دودھ کا ڈبہ نکال کر کالی بلی کے پیالے میں دودھ ڈالنے لگا۔ مجھے اس بلی کا خیال کیوں نہیں تھا؟ عادل نے خود کو دل ہی دل میں ملامت کی۔ میں بابا جمعہ سے جتنی بھی محبت کر لوں بلال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس نے پھر سوچا۔ بلال نے بلی کو دودھ ڈالنے کے بعد سڑک کے دوسری طرف بس اسٹاپ سے پہلے
ایک کھجور کے درخت کے نیچے ایک مٹی کی بڑی سی کنالی میں پانی ڈالا اور بہت سارا دانہ پانی کے گرد بکھیر دیا۔ دانہ بکھیرنے کی دیر تھی، بہت سارے جنگلی کبوتر پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، فوراً جیسے وہ انتظار میں بیٹھے ہوں۔ بلال واپس عادل کی طرف فون کرتے آ گیا۔ اب وہ دونوں لکڑی کے بینچ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھے تھے۔ عادل صاحب، ایک بات یاد رکھو، موت سب سے بڑی حقیقت ہے، جسم پر تو مٹی ہی کا حق ہوتا ہے۔ دو مقصد ہونے چاہیے، ایک آخرت کے لیے کہ کسی طرح اللہ اور اس کا محبوب راضی ہو جائے، اور دوسرا کچھ ایسا کر جائیں جس کے بعد اللہ کی مخلوق کا فائدہ ہوتا رہے۔ انسان تب تک دنیا میں زندہ رہتا ہے جب تک اس کی سوچ زندہ رہتی ہے اور اس کے شروع کیے ہوئے اچھے کام چلتے رہتے ہیں۔ تم بابا جمعہ کو زندہ رکھ سکتے ہو اگر ان کی سوچ کو نہ مرنے دو، ان کے شروع کیے ہوئے کام جاری رکھو۔ بلال بھائی، چائے؟ ببلو نے بڑی محبت سے کہا جو چائے کی ٹرے لیے کھڑا تھا۔ بابر اس وقت یہاں؟ بلال حیرت سے بولا۔ بلال بھائی، آپ کو بتایا تو تھا میں سنڈے کو اوور ٹائم کرتا ہوں۔ اسٹڈی کیسی چل رہی ہے؟ بلال نے مسکراتے پوچھا۔ تمہاری کلاس انچارج بتا رہی تھی اس بار کمپٹیشن بہت سخت ہے۔ بلال بھائی، آپ خود ہی تو کہتے ہیں بابر محنت کر، اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ بابر نے اعتماد سے بلال کو جواب دیا۔ بلال بھائی، میں چلتا ہوں، دکان پر بہت کام ہے، بابر جاتے ہوئے بولا۔ عادل حیرت سے دیکھ رہا تھا بابر کو جاتے ہوئے۔ اسے آپ کیسے جانتے ہیں؟ عادل نے پوچھا۔ یہ میرے اسکول میں پڑھتا ہے۔ بلال بھی بابر کو دیکھ رہا تھا جاتے ہوئے۔ اس نے عادل کی طرف دیکھے بغیر کہا، عادل بیٹا، کسی دن بلال کے اسکول ضرور جانا۔ عادل کے ذہن میں بابا جمعہ کے الفاظ گونجے۔ بلال بھائی، بابا جی کی سوچ کیا تھی اور ان کے کون سے کام تھے جن کو جاری رکھا جائے؟ عادل چائے پیتے حیرت میں مبتلا پوچھ رہا تھا۔ بلال کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ بتانے لگا، ویری سمپل، ان کی سوچ یہ تھی کہ محبت عام ہو جائے، اور کام یہ تھا کہ محبت کو عام کرنے کے لیے محبت کرتے تھے، اللہ کی مخلوق سے، اللہ ہی کے لیے۔ محبت پانی کے قطرے کی طرح ہوتی ہے، پانی کے قطرے مسلسل گر گر کر پتھر میں بھی اپنا نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ بینچ کے نیچے محبت کا ثبوت ہے۔ یہ بلی جانور ہے مگر اسے محبت کی ڈوری نے باندھا ہوا ہے۔ مجھے یاد ہے سخت سردی میں ایک بلی کا بچہ بابا جی سڑک سے اٹھا کر لائے تھے جو سردی اور بھوک کی وجہ سے مرنے کے قریب تھا۔ بابا جی نے اپنا گرم سویٹر اتار کر اس میں بلی کے بچے کو لپیٹا۔ اس کے بعد سے یہ بلی یہاں سے نہیں گئی۔ اگلے دن میں ایک فوم کی گدی لے کر آیا تھا اس بلی کے لیے۔ آج 5-6 سال ہو گئے اس بات کو، اور وہ سامنے کبوتر بابا جی 31 سال سے ان کو دانہ ڈال رہے تھے۔ بابا جی جب صبح صبح ان کو دانہ ڈالتے تو یہ ان کے کندھوں پر بیٹھ جاتے۔ یہ بھی تو محبت ہی ہے۔ بلال نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ بڑی چمکیلی دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ فروری کی دھوپ 14ویں رات کی چاندنی کی طرح ہی حسین اور خوبصورت ہوتی ہے۔ عادل، میں چلتا ہوں، مجھے مینٹل ہاسپٹل پہنچنا ہے۔ بلال بھائی، میری خواہشیں ہیں، آج سے کبوتر کو دانہ اور بلی کو دودھ پلایا کروں۔ ٹھیک ہے، بلال یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ عادل نے پنجوں کے بل بیٹھ کر بینچ کے نیچے دیکھا۔ وہ بلی ایک چھچڑے ہوئے ایک سویٹر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بلال کی گدی کے اوپر اس نے چائے کے برتن اٹھائے اور اقبال کی دکان کی طرف چل دیا۔ برتن واپس کرنے کے بعد عادل واپس آیا اور سڑک کی دوسری طرف کھڑی ہوئی اپنی گاڑی کی طرف چل دیا۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے وہ کبوتروں کے بیچ میں بیٹھا مگر اسے دیکھ کر سارے کبوتر اڑ گئے، کوئی بھی اس کے کندھے پر نہیں بیٹھا تھا۔ عادل وہاں سے جانے کے لیے اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ تب اس نے اپنی پیشانی کو دیکھا سینٹر والے مرر میں۔ تب اسے بابا جمعہ کی کہی ہوئی ایک اور بات یاد آئی، محبت فرض ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کی ساری مخلوق سے محبت فرض ہے۔ محبت فرض ہے۔ اپنی اولاد سے بھی آپ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا، اور عادل کے ساتھ بھی۔ آپ کو اپنی ماں کی محبت نہیں ملی، الٹا باپ کی نفرت کا سامنا کرنا پڑا۔ عظمیٰ جی، میرا خیال ہے آپ کبھی بھی نفسیاتی مریضہ نہیں تھیں، بس آپ کے حصے کی محبت آپ کو نہیں ملی، اور کم و بیش یہی معاملہ عادل عقیل کے ساتھ بھی۔ ہاشمی صاحب دولت کمانے میں مصروف ہو گئے اور عادل کی والدہ اپنی NGO میں۔ پیسہ تو بہت کماتے ہیں مگر محبت تھوڑی سی بھی نہیں کرتے۔ یہی حال عادل کے والد صاحب کا بھی تھا، اور کچھ ملتی جلتی کہانی عادل کی والدہ کی تھی۔ انہوں نے سوشل ورک تو بہت کیا مگر محبت پر اپنا تھوڑا سا بھی وقت صرف نہیں کیا جو عادل کا حق تھا۔ عادل کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت نہیں تھی، اسے محبت کی تلاش تھی۔ وہ محبت اسے بابا جمعہ سے ملی۔ صرف چند ماہ میں بابا جمعہ نے وہ کر دکھایا جو کئی سال میں کوئی نہ کر سکا۔ لنچ کا آرڈر کرنے کے بعد بلال عظمیٰ افغان کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ وہ گلبرگ میں واقع ایک مشہور ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مگر اس دن تو آپ نے کہا تھا کہ جس کلاس سے میرا اور عادل کا تعلق ہے وہاں سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا فیشن ہے۔ عظمیٰ نے اس دوران پہلی بات کی۔
عظمیٰ جی، کلاس کا تعلق آپ کے سٹیٹس سے نہیں ہوتا، نہ ہی روپیہ پیسے سے ہوتا ہے۔ آپ یہ سمجھی ہو کہ جیسے ایلیٹ کلاس، اپر کلاس، مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ میں مینٹلی اپروچ کی بات کر رہا ہوں، آپ کی ذہنی سطح۔ میں نے بہت زیادہ پڑھے لکھے آدمی کو جاہل دیکھا ہے۔ بعض اوقات ایک انگوٹھا چھاپ دانشور ہوتا ہے، یہ بھی میرے دیکھنے میں آیا ہے۔ ایک ارب پتی شخص بہت بڑا بخیل ہوتا ہے، ایسا بھی میں نے دیکھا ہے۔ ایک انتہائی غریب آدمی بہت بڑا سخی ثابت ہوتا ہے۔ ویٹر ٹیبل پر کھانا لگا رہا تھا۔ کھانے کے دوران خاموشی رہی۔ کھانے کے بعد بلال نے گرین ٹی کا بول دیا۔ اکثر غریب گھرانوں میں ماں باپ اپنے بچوں کو وہ محبت نہیں دے پاتے جس کی انہیں ضرورت ہوتی ہے۔ درمیانے طبقے میں بھی ایسا ہوتا ہے، اور اونچے گھرانوں اور کھاتے پیتے گھرانوں میں تو یہ سب سے زیادہ مسئلہ ہے۔ غریب کا بچہ جب اس صورتحال میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ لوگ اسے سایہ سمجھتے ہیں اور کسی سادھو اور جوگی سے اس کا علاج کرواتے ہیں۔ درمیانے طبقے میں ایسا ہو تو لوگ اس بچے کو پیر صاحب یا پھر ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک کسی نے ان کے بچے کو تعویذ ڈال دیے ہوتے ہیں، اور اگر یہی کچھ امیر گھرانے کے ساتھ ہو تو اسے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جاتے ہیں اور اسے سائیکو پیشنٹ سمجھتے ہیں۔ یہ سب امیر، غریب اور درمیانے گھرانے ایک ہی کلاس کے لوگ ہیں، سب کے سب محبت سے محروم لوگ۔ انہیں بھی محبت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کے بچوں کو بھی۔ مجھے بھی آپ کی محبت کی ضرورت ہے، عظمیٰ محبت بھرے لہجے میں بولی۔ اس کی آنکھوں میں بلال کا عکس تھا، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلال کے ہاتھوں پر رکھ دیا جو پہلے سے ٹیبل پر تھے۔ بلال نے اپنے ہاتھ ہٹائے نہیں تھے۔ 2-2.5 سال میں ایسا پہلی بار ہوا تھا جب ان دونوں نے ایک دوسرے کو چھوا۔ بلال کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ عظمیٰ جی، مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ عظمیٰ کی آنکھوں میں چمک تھی، جیت کی اپنے محبوب کو پانے کی۔ اسے ایسا لگا اسے سب کچھ حاصل ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے بلال کچھ اور کہتا، ویٹر گرین ٹی ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ چائے سے فارغ ہونے کے بعد بلال نے بل دیا ٹپ کے ساتھ۔ اس دوران بلال نے کوئی بات نہیں کی اور عظمیٰ کچھ سننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کے بعد وہ پارکنگ میں بلال کی گاڑی کے پاس کھڑے ہوئے تھے، تب بلال سنجیدگی سے بولا، عظمیٰ جی، مجھے بھی آپ سے محبت ہے، مگر عادل عقیل سے زیادہ نہیں۔ میں نے ہمیشہ ایک دوست کی طرح آپ سے محبت کی ہے، اور عادل نے آپ کو ایک محبوب کی طرح چاہا ہے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں، محبوب کی ذات ہر دوستی کو نگل جاتی ہے۔ اللہ شاہد ہے، میں نے کبھی آپ کو اس نظر سے نہیں دیکھا۔ یک لگ عظمیٰ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ بلال نے اس کے آنسو دیکھے تو بات بدل دی۔ وہ چاہتا تھا کہ عظمیٰ سمجھ جائے اور سنبھل بھی جائے، اس لیے اس نے کہا، عظمیٰ جی، عادل عقیل کو آپ کی محبت بابا جمعہ کے پاس لے کر آتی تھی۔ وہ آپ کی محبت کی تلاش میں الجھا تھا۔ ماں باپ کی لاپرواہی اپنی جگہ، وہ پھر بھی اس کے ساتھ مہینے میں 1-2 بار وقت گزار لیتے تھے، مگر اسے ہمیشہ ہی آپ کی بے رخی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ آپ سے جتنی محبت کرتا تھا، آپ اسے اتنا ہی نظر انداز کرتی تھیں۔ ایک دفعہ بچپن میں کھیلتے آپ کے سر پر چوٹ لگ گئی تو آپ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا۔ وہ بھی 2 دن ہاسپٹل میں ہی رہا۔ جب آپ نے کچھ کھایا تو اس کے بعد وہ پیٹو کچھ کھا سکا۔ اس نے مجھے آپ کے بارے میں سب کچھ آج سے چند ماہ پہلے ہی بتا دیا تھا۔ وہ اکثر مجھ سے آپ کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ چند ماہ پہلے عادل بہت سی خامیوں کا شکار تھا، اب نہیں ہے۔ پہلے وہ اعتراض کرتا تھا، اب وہ اعتراف کر لیتا ہے۔ پہلے وہ دماغ سے محبت کرتا تھا، اب دل سے کرتا ہے۔ پہلے وہ خامیاں تلاش کرتا تھا، اب وہ خوبیاں تلاش کرتا ہے۔ محبت تو وہ عظمیٰ جی آپ سے پہلے ہی کرتا تھا، پر محبت کے ادب سے نا واقف تھا۔ محبت کسی کو ماننے یا کسی کو ماننے کا نام نہیں، محبت کسی کو ماننے یا کسی کی ماننے کا نام ہے۔ عظمیٰ کو وہ ساری باتیں یاد آ رہی تھیں جب وہ عادل اور اکٹھے پڑھتے تھے۔ وہ کھڑی تو بلال کے سامنے تھی، مگر وہ اپنے ماضی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ہاسپٹل میں گزارے 2 دن وہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی وہاں سے نہیں گیا تھا۔ ایک دفعہ کلاس میں کسی بچے نے اسے دھکا دیا تو عادل اس بچے سے لڑ پڑا۔ عظمیٰ کو یاد آیا اس نے ہمیشہ عادل کے گندمی رنگ کو ناپسند کیا تھا اور اس کے موٹے جسم کو حقارت کی نظر سے دیکھا تھا۔ بلال نے عظمیٰ کے شانے پر اپنا دایاں ہاتھ رکھا اور اپنائیت سے کہا، چند ماہ پہلے مجھے کہنے لگا، بلال بھائی، مجھے بابا جی سے کوئی تعویذ لے دیں تاکہ عظمیٰ کا دل پگھل جائے اور اس کے دل پر پڑے نفرت کے تالے کھل جائیں۔ عظمیٰ کے کلیوں جیسے ہونٹ کھل گئے اور اس کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ تھی۔ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا بات آئی، وہ بلال کے گلے لگ گئی ایک دوست کی طرح۔ عظمیٰ کے دونوں ہاتھ بلال کی کمر پر تھے اور عظمیٰ کا سر بلال کے سینے پر تھا۔ بلال بالکل ساکت کھڑا تھا۔ تھینک یو ویری مچ بلال، تھینک یو۔ بلال نے ارد گرد دیکھا، لوگ رک رک کر دیکھ رہے تھے۔ بلال نے عظمیٰ کو آرام سے خود سے الگ کیا۔ آپ واقعی میرے سب سے اچھے دوست ہو۔ عظمیٰ نے بلال کے دائیں ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے عقیدت سے چوما۔ عظمیٰ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ یہ رونا دھونا تو بند کرو۔ بلال نے اپنے بائیں ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے۔ چلو گاڑی میں بیٹھو، تمہیں ڈراپ کر دوں۔
بلال نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا، عظمیٰ بیٹھ گئی۔ سارے راستے گلبرگ سے ماڈل ٹاؤن تک عظمیٰ عادل کے متعلق بلال سے پوچھتی رہی۔ عظمیٰ جی، آپ کا گھر آ گیا۔ پروفیسر زمان کے گھر کے باہر بلال نے گاڑی روکتے کہا۔ بلال، آپ ایک بات تو بتاؤ، بابا جی تعویذ بھی کر دیتے تھے؟ بلال نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر عادل نے یہ کیوں کہا کہ آپ سے مجھے بابا جی سے تعویذ لے دیں؟ اس بات سے 3-4 دن پہلے ایک بچے کو سانپ نے کاٹ لیا، تب بابا جی اور میں نے اس بچے کو دم کیا تو وہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گیا۔ پہلے تو عادل نے بہت اعتراض کیا، پھر وہ چلا گیا۔ 3-4 دن بعد واپس آ کر بابا جی سے معذرت کی اپنی اس دن والی حرکت پر۔ 1-2 دن بعد مجھے الگ کر کے کہنے لگا، بلال بھائی مجھے بھی ایک تعویذ لے دیں بابا جی سے۔ بلال، آپ بھی سانپ کے کاٹنے کا دم جانتے ہیں؟ عظمیٰ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بلال نے مسکراتے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ اگر کبھی عادل مجھے کاٹ لے تو آپ ہی اسے دم کرواؤں گی۔ عظمیٰ کھلکھلا کر ہنستے بولی اور گاڑی سے خوشی خوشی اتر گئی۔ بلال نے گاڑی ماڈل ٹاؤن سے ڈیفنس کی طرف موڑ لی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھر پر تھا۔ گاڑی سے اترنے سے پہلے اسے عظمیٰ کا میسج ملا جس میں لکھا ہوا تھا، بلال تھینک یو اگین، آئی نیڈ دس نیو موبائل نمبر۔ بلال جب اپنے کمرے میں پہنچا تو عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نے گرم پانی سے غسل کیا اور نماز ادا کی۔ اس کے بعد ایک کپ گرین ٹی بنائی اور مگ لے کر چھت پر چلا گیا۔ چھت پر ایک پرانی ایزی چیئر پڑی تھی جس کے اوپر بیٹھ کر وہ ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ رہا تھا۔ فروری کی 9 تاریخ اتوار کا دن اور سال 2014 کا غروب ہوتا۔ سورج اور بلال گرین ٹی سے لطف اندوز ہوتا سوچوں میں گم تھا۔ سورج کی شعاعیں اس کے حسین چہرے کو مزید روشن بنا رہی تھیں اور وہ سورج ہی کے متعلق غور و فکر کر رہا تھا۔ دن 21 دسمبر کا ہو یا 21 جون، سورج کو غروب ہونا ہی پڑتا ہے۔ اسی طرح انسان 10 سال کی عمر میں مر جائے یا 100 سال بعد اسے مرنا ہی پڑتا ہے۔ پرندے اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے تھے۔ انسان کو بھی واپس اللہ کے حضور لوٹنا ہی پڑتا ہے۔ سب کو واپس لوٹ کر جانا ہی پڑے گا، کسی کو پہلے اور کسی کو بعد میں جانا سب کو ہے، اور باقی پیچھے کون رہنا کس نے ہے؟ بلال دل میں سوچ رہا تھا۔ مغرب کی اذان شروع ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ بلال کو اسی لمحے جواب مل گیا۔ وہ مسکرا دیا اور مسجد کی طرف رخ کیا۔ جب وہ نماز پڑھ کر واپس لوٹا تو نوشی اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں کافی دن سے آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہی تھی، نوشی جھجکتے ہوئے بولی۔ بلال نے نوشی کی طرف دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا جیسے کہہ رہا ہو، جی بتائیں۔ میری خواہش ہے، اگر آپ مان لے تو۔ دراصل میں یہ چاہتی ہوں کہ جس طرح آپ نے شادی کے بارے میں سوچا ہے، میرے بھی کچھ ارمان تھے اپنی شادی کو لے کر۔ نوشی جی، آپ کھل کر بات کر سکتی ہیں، میں بالکل برا نہیں مانوں گا۔ بلال نے نوشی کو حوصلہ دیا۔ وہ اس کی پریشانی دیکھ رہا تھا۔ وہ بلال سے بات نہیں کر پا رہی تھی۔ دراصل میں یہ چاہتی ہوں کہ نکاح آپ کی مرضی سے ہو اور ولیمہ میری مرضی سے، کسی بڑے ہوٹل میں، ہمارے اسٹیٹس کے عین مطابق۔ نوشی نے ہمت کر کے دل کی آدھی بات کہہ دی۔ ٹھیک ہے، اور کچھ؟ مجھے جگہ بتا دیں اور مینیو بھی ڈیسائیڈ کر لیجئے گا۔ بلال نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ارے میں تو ایسے ہی کنفیوز تھی، یہ تو بڑی جلد مان گیا۔ نکاح کا بھی بول دیتی ہوں۔ نوشی اپنے دل کے اندر خود ہی سے مخاطب تھی۔ مسجد میں نکاح پر بھی اعتراض ہوگا؟ اس دفعہ بلال نے پوچھا۔ ہاں نہیں، وہ نکاح تو ٹھیک ہے، نوشی نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ نوشی جی بیٹھ جائیں، بلال نے نوشی کو بیٹھنے کا کہا۔ وہ بلال کے سامنے کھڑی تھی۔ نوشی دیوان پر بیٹھ گئی۔ بلال کرسی لے کر اس کے سامنے بیٹھ گیا، پھر شائستہ لہجے میں بتانے لگا۔ میاں بیوی کا رشتہ اس وقت ٹوٹ جاتا ہے جب وہ دوسروں کی سنتے ہیں اور دوسروں سے کہتے ہیں۔ آپس میں بات کرنے سے ان کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ جی میں سمجھ گئی، اب میں چلتی ہوں۔ نوشی نے بلال سے جان چھڑائی اور وہاں سے نکل آئی۔ تھوڑی دیر بعد نوشی توشی کو ساتھ لے کر دوبارہ بلال کے روم میں آئی۔ توشی تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، پھر وہ اصل بات کی طرف آئی۔ بلال، دراصل نوشی تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہے۔ توشی ترجمان بنی ہوئی تھی نوشی کی۔ جی پوچھیں سب کچھ جو آپ پوچھنا چاہتی ہیں میرے بارے میں، بلال نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ نوشی دیوان کے بازو پر ناخن رگڑتے بولی۔ میٹرک میں تھا تب بولا تھا، میں خود میٹرک کی تیاری کر رہا تھا، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ 2 لڑکیاں، وہ بھی میٹرک میں پڑھتی تھیں۔ ان کے پیرنٹس سے کہا کہ میں FSC کر چکا ہوں، اس طرح مجھے جھوٹ بول کر ان کی ٹیوشن مل گئی۔ کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ یا بے ایمانی کی؟ کبھی نہیں۔ سگریٹ، شراب یا کوئی دوسرا نشہ زندگی میں کیا ہو؟ کبھی نہیں، آج تک ہاتھ نہیں لگایا میں نے ان سب چیزوں میں سے کسی چیز کو بھی۔ کوئی اسکینڈل، کوئی فلرٹ، کوئی لڑکی جو آپ کی زندگی میں ہو؟ کوئی اسکینڈل نہیں، کبھی کسی کے ساتھ فلرٹ نہیں کیا۔ ہاں میری زندگی میں ایک لڑکی ہے، بلال نے سنجیدگی سے جواب دیا۔
توشی اور نوشی کا چہرہ زرد پڑ گیا، پریشانی ان کے چہرے پر واضح تھی۔ وہ کون ہے؟ نوشی نے پریشانی سے پوچھا۔ اس وقت میرے سامنے بیٹھی ہے اور اگلے مہینے میری اسے شادی ہونے والی ہے، بلال نے نوشی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنجیدگی سے کہا۔ نوشی نے شرما کر نظریں جھکا لیں اور اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ بلال پتہ نہیں کون اس کے ذہن میں الٹی سیدھی باتیں ڈال دیتا ہے، پھر یہ مجھ سے پوچھتی ہے، بھلا میں کیا جواب دوں اس کے سوالوں کا؟ کبھی کہتی ہے بلال کی زندگی میں بہت ساری لڑکیاں ہیں، کل کہنے لگی اس نے مجھ سے کبھی محبت کا اظہار نہیں کیا، پھر نکاح اور ولیمے کی بات لے کر بیٹھ گئی۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے ہیں مجھے تو فکر ہو رہی ہے۔ توشی نے اپنی پریشانی بیان کی۔ بلال نے ایک لمبی ٹھنڈی سانس لی، پھر کہنے لگا، توشی جی میری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں، اللہ کے فضل سے میں ہر قسم کے نشے سے محفوظ رہا ہوں، ولیمے کی بات میں مان چکا ہوں، رہی بات محبت کے اظہار کی تو ہر بات وقت پر اچھی لگتی ہے اور جب وقت آئے گا تو میں اظہار بھی کر دوں گا، اگر ایمانداری سے دیکھا جائے تو محبت خود ہی اظہار ہوتی ہے، اور آخری بات آپ بھی یاد رکھنا اور اپنی بہن کو بھی بتا دیجیے گا، بغیر تصدیق کے کبھی سنی سنائی بات پر یقین نہ کریں۔ بلال کو اس طرح سے نوشی اور توشی کا سوال کرنا پسند نہیں آیا تھا، وہ سوچ رہا تھا کون ہے اور کیوں نوشی کو یہ سب کچھ بتا رہا ہے۔ اس کے ذہن میں اپنی ممانی اور شعیب کا نام آیا، اس نے توشی کو آواز دی اور کہا نوشی کو بلا کر لائے۔ چند منٹ بعد وہ دونوں بہنیں وہاں موجود تھیں۔ بلال نے دروازہ بند کیا، پردے آگے کیے اور ان دونوں کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ دونوں بہنیں دیوان پر بیٹھی ہوئی تھیں، بلال ان کے سامنے کرسی لے کر بیٹھ گیا۔ میں نے 8 سال سے 26 سال تک ان 18 سالوں میں صرف ایک لڑکی کو چاہا جس کا نام نسیم جمال رندھاوا ہے۔ جس دن میری ماں نے کہا تھا بلال بیٹا نسیم سے شادی کرنا، میں نے اس دن سے نسیم کا ہاتھ تھام لیا تھا دل سے۔ یہ میرے کچے ذہن کی پکی محبت ہے۔ میرا ماننا ہے نہ محبت چھینی جاتی ہے اور نہ ہی مانگی جاتی ہے، بلکہ محبت کی جاتی ہے یا پھر محبت دی جاتی ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ نوشی اور توشی ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں، انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا بلال اس طرح دو ٹوک بات کر سکتا ہے۔ نوشی کا تو دل چاہ رہا تھا کہ اسی وقت بلال کے گلے لگ کر اس کی ہو جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اسے توشی کا بھی خیال نہ ہوتا اگر وہ بلال سے نہ ڈرتی۔ ایک دفعہ پہلے بھی اس نے ایسی حرکت کی تھی جب تو بلال نے اسے پیار سے سمجھایا تھا، لیکن اس دفعہ شاید ایسا نہ ہو، اس لیے نوشی نے اپنے جذبات کو شٹ اپ کہا۔ میں آپ سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ نوشی گردن جھکائے بولی۔ تو پھر ممانی اور شعیب کو اعتراض ہوگا اس رشتے پر؟ بلال نے خدشہ ظاہر کیا۔ اگر ممانی اور شعیب کو اعتراض ہے تو میں یہ شادی نہیں کروں گا اور ان کا نام بھی نہیں آئے گا، سارا اعتراض میں اپنے سر لے لوں گا۔ ماما اور شعیب بھائی خوش نہیں ہیں اس رشتے پر، توشی نے صاف گوئی سے کام لیا۔ آپ ان سے پوچھ کر مجھے بتا دو، میں خود انکار کر دوں گا، بلال نے کہا۔ میں ان دونوں کو یہاں بھیجتی ہوں تمہارے پاس، توشی نے کہا۔ نہیں، ممانی بڑی ہیں، میں خود ان کے پاس چلا جاتا ہوں، بلال نے جواب دیا۔ ماما اس وقت شعیب بھائی کے روم میں ہوں گی، توشی نے بلال کو جاتے دیکھ کر آواز لگائی۔ بلال نے شعیب کے روم کے دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی، یس کم ان۔ بلال روم میں داخل ہو گیا۔ السلام علیکم، بلال نے اندر داخل ہوتے ہی سلام کیا۔ کمرے میں LCD آن تھی اور ماں بیٹا ڈرائی فروٹ کھانے میں مصروف تھے۔ ناہید اور شعیب کے چہروں پر عجیب طرح کی پریشانی اور حیرانی نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں اپنی جگہ سے نہیں اٹھے۔ بلال آج کوئی 15-16 سال بعد شعیب کے روم میں گیا تھا۔ آؤ مسٹر بلال، کیسے آئے ہو؟ شعیب نے حقارت سے پوچھا۔ ناہید نے فوراً گرگٹ کی طرح رنگ بدلا۔ آؤ بلال، ادھر بیٹھو میرے پاس، کیسے آنا ہوا؟ ناہید مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے بولی، ممانی جان آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ بلال نے ناہید کی طرف دیکھ کر کہا۔ بولو، ضروری بات، ناہید نے کہا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ میری اور نوشی کی شادی پر خوش نہیں ہیں اور یہ شادی آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہے۔ اگر ایسی کوئی بھی بات ہے تو میں یہ شادی نہیں کروں گا اور آپ پر بات بھی نہیں آئے گی، میں خود انکار کر دوں گا۔ شعیب اور ناہید نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، انہیں یہ امید نہیں تھی کہ بلال اس طرح بات کر سکتا ہے۔ وہ دونوں ہکا بکا تھے۔ ناہید نے اپنی طرف کا پتہ سنبھال لیا کسی اور وقت کے لیے۔ شعیب آنکھیں چپکا چپکا کر بلال کو دیکھ رہا تھا۔ ناہید کشمکش میں تھی کہ بلال کو کیا جواب دے۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، شاید تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ کیوں شعیب؟ مگر شعیب خاموش رہا، اسے آنن فانن بدلتی ہوئی صورتحال سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں اس رشتے پر بہت خوش ہوں بلال بیٹا، ناہید نے چلاکی سے بات بدلی۔ اس کی زبان سے کوئی 18 سال بعد بلال کے ساتھ بیٹا نکلا تھا۔ تم بے فکر ہو جاؤ، بلال وہاں سے چلا گیا۔ آئی ایم شاکڈ، شعیب نے بتایا۔ شعیب تم ابھی بچے ہو، اس لیے تو کہتی ہوں بلال بہت چلاک ہے۔ اگر میں اسے یہ بھی کہہ دیتی کہ مجھے اعتراض ہے اس رشتے پر تو ساری بات مجھ پر آ جاتی اور تمہارا باپ پھر بھی یہ شادی کروا دیتا، وہ اسے زمین بھی خرید کر دیتا، وہی 50 ایکڑ، اور بلال کو سلامی میں بھی اچھی خاصی رقم دیتا۔ خواہ مخواہ برائی لینے والی بات تھی۔ یہ جو رندھاوا ہوتے ہیں نا، انہیں دیہاتوں میں جٹ کہتے ہیں،
جس چیز پر اڑ جائیں۔ جٹ کی اڑی بہت مشہور ہے، تمہارا باپ بھی جٹ ہے، وہ اڑ چکا ہے اس رشتے پر، اور میں بھی رندھاوا جٹ ہی کی بیٹی ہوں۔ تمہارا باپ یہ شادی کروانا چاہتا ہے اور میں ہونے نہیں دوں گی۔ ممانی نہیں چاہتی یہ شادی ہو، بلال اپنے روم میں آ کر بتانے لگا، جہاں پر نوشی اور توشی اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ ایسا ماما نے خود کہا آپ سے؟ نوشی نے روحان سے ہو کر جلدی سے پوچھا۔ نہیں، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا، وہ تو اس شادی پر بہت خوش ہیں۔ ایسا کہا ہے انہوں نے، مگر ان کے الفاظ ان کے چہرے کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ یہ میری رائے ہے۔ اوف، شکر ہے، میں اپنی ماما کو جانتی ہوں، اگر انہیں اعتراض ہوتا تو وہ صاف کہہ دیتی۔ آپ کو وہم ہے۔ اچھا بھائی، میں جا رہی ہوں۔ نوشی بے فکری سے چلی گئی۔ بلال اور توشی خاموش تھے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ماما یو ٹرن نہیں لے سکتی۔ نہ میں جانتی ہوں ماما کو اور نہ ہی نوشی۔ بلال تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ماما کے ذہن میں کیا چل رہا ہے میں اس کا پتہ لگاتی ہوں، تم بے فکر ہو جاؤ۔ توشی نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ بابا جی کہا کرتے تھے، زن، زر اور زمین کی ہوس فساد کی وجہ بنتی ہے۔ میں ایسا بالکل نہیں چاہوں گا، اس رشتے کو لے کر کوئی فساد برپا ہو اس گھر میں۔ بلال سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، بول رہا تھا۔ توشی بھی واپس چلی گئی اپنے روم میں۔ کیا کہہ رہے تھے وہ میرے بعد؟ توشی روم میں داخل ہوئی تو نوشی نے فوراً پوچھا، آخر بات کی تھی تو مجھے بھی سمجھ نہیں آئی۔ وہ کیا تھی توشی؟ زن، زر اور زمین کی ہوس فساد کی وجہ بنتی ہے، ایسا کہا بلال نے۔ زن اور زر یہ کون ہے؟ نوشی نے حیرانی سے پوچھا۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، توشی نے اپنی پریشانی ظاہر کر دی۔ زن اور زر کو دفع کرو، کوئی بھی ہو، مجھے تم یہ بتاؤ کہ تم آج کل بلال کو آپ کس وجہ سے کہہ رہی ہو؟ توشی لفظ گیڑ کر بولی۔ بی جی کی باتیں بھول گئی ہو ابھی سے؟ بی جی نے کہا تھا صاحب اور آپ کہہ کر بلانا۔ وہ تو مجھے کہا تھا نا کہنے کے لیے۔ توشی آئیبرو چڑھا کر بولی۔ توشی، مجھے بلال کو آپ کہنا اچھا لگتا ہے۔ توشی، جب انہوں نے کہا کہ یہ میرے کچے ذہن کی پکی محبت ہے تو میرا دل چاہا ان کے گلے لگ جاؤں اسی وقت اور ان کو بتا دوں کہ مجھے بھی ان سے محبت ہے، ایک دم پکی محبت، پتھر پر لکیر جیسی۔ وہ کس کا ڈریس ہے؟ توشی کی نظر بیڈ پر پڑی، برائڈل ڈریس پر۔ عالیہ زری نے بھیجا ہے۔ عالیہ زی نے بھیجا ہے میرے لیے میرا برائڈل ڈریس، نوشی نے بتایا۔ مگر وہ جو تم نے خود ڈیزائن کیا تھا اس کا کیا؟ توشی نے حیران ہو کر پوچھا۔ تمہیں پتا تو ہے کپڑے، جوتے اور پرفیومز میری کمزوری ہیں، جتنے بھی ہوں اتنے کم۔ اب اچھا تھوڑی لگتا ہے اپنی شادی پر بھی خود کا ڈیزائن کیا اور ڈریس پہنا جائے۔ اور یہ پرفیوم، یہ بھی میں نے خود ہی منگوائے ہیں پیرس سے، لاسٹ ویک عالیہ زی پیرس گئی ہوئی تھی۔ یہ لو، اب بلال پلاٹ بیچ کر تمہارے کپڑے اور پرفیومز ہی پورے کرے گا۔ توشی نے اپنے شانے اچکاتے کہا۔ پلاٹ کی بات تو کرنا بھول ہی گئی تھی۔ نوشی کو کچھ یاد آیا۔ مطلب؟ توشی نے مطلب کہ ماما نے کہا تھا بلال سے کہو پلاٹ حق مہر میں لکھ دے، اس طرح معلوم ہو جائے گا وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ نوشی نے برائڈل ڈریس پکڑا اور لہنگا نکال کر وہیں اپنی نائٹ جینز پر پہن کر چیک کیا۔ سوچ رہی ہوں چولی بھی چیک کر ہی لوں۔ وہ تخیل سے اپنے آپ کو دلہن بنی دیکھ رہی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ وہ اپنا شادی کا جوڑا دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، اس کے برعکس توشی پریشان تھی۔ یہ سب ماما اس کی ذہن میں ڈال رہی ہیں، توشی نے دل ہی دل میں خود سے کہا۔ نوشی ڈریسنگ ٹیبل سے بیڈ کی طرف آئی جہاں پر اس کا فون اور لہنگے کی جوڑی دار چولی پڑی تھی۔ توشی اٹھی اور کمرے سے جانے لگی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ نوشی نے پوچھا۔ ماما کے پاس، توشی نے دروازہ کھولتے جاتے جاتے کہا۔ نوشی نے چولی پکڑنے کے لیے بیڈ کی طرف ہاتھ بڑھایا، اسی لمحے نوشی کے فون پر شعیب کی کال آئی۔ چولی کی بجائے نوشی نے موبائل پکڑا۔ جی شعیب بھائی، اس نے خوشی سے جھومتے پوچھا۔ ماما بلا رہی ہیں، شعیب نے فون کے دوسری طرف سے پیغام دیا۔ میں 5 منٹ میں آئی، توشی بھی ماما سے ملنے ہی گئی ہے۔ نوشی نے فون بیڈ پر پھینک کر چولی پکڑی اور گنگناتے اپنے بیڈ روم کا لاک لگایا۔ وہ وہیں اپنی شرٹ اور اپر اتار کر اپنا شادی کا جوڑا چیک کرنے لگی۔ فٹنگ چیک کر لوں، اس نے بلند آواز میں خود ہی سے کہا۔ ماما، توشی یہاں آ رہی ہے، شعیب نے ناہید کو اطلاع دی۔ ناہید نے پھر سے اپنا رنگ بدلا۔ شعیب، اگر آئندہ مجھے پتا چلا کہ تم نے بلال کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ناہید اٹھی صوفے سے اور بآواز بلند شعیب کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ کمرے میں چلتے ادھر سے ادھر۔ اس سے پہلے توشی وہاں پہنچتی اس نے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھول دیا تھا تاکہ اس کی اور شعیب کی آواز باہر دروازے تک جا سکے۔ ناہید کی ٹائمنگ کمال کی تھی، جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا توشی چند سیکنڈ بعد دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ مجھ سے بھی ماضی میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں جن کی میں بلال سے معافی مانگ لوں گی، اور تمہیں بھی بلال سے معافی مانگنا پڑے گی، ناہید بآواز بلند بول رہی تھی اور توشی دروازے پر کھڑی سن رہی تھی۔
بلال اگر ابھی تھوڑے دیر پہلے یہاں نہ آتا تو شاید میں اسے لالچی نہ سمجھتی، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ نوشی کے لیے بلال سے اچھا رشتہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں غلط تھی شعیب، میں غلط تھی۔ ناہید نے درد میں ڈوبی ہوئی آواز کے ساتھ کہا۔ کون ماں ہوگی جسے اپنی اولاد کی خوشی عزیز نہ ہو، اور اچھی بات یہ ہے کہ نوشی بھی اس رشتے پر خوش ہے۔ شکر خدا کا توشی کے لیے بھی بہت اچھا رشتہ مل گیا ہے۔ توشی نے یہ سنا تو وہ باہر سے ہی چلی گئی بغیر ناہید کو ملے۔ نوشی نے اسے دروازے کے پاس سے جاتے دیکھا تھا۔ جب وہ شعیب کے روم کی طرف آ رہی تھی، نوشی بغیر نوک کیے شعیب کے روم میں چلی آئی۔ جی ماما، آپ نے بلایا؟ نوشی نے اندر داخل ہوتے پوچھا۔ ہاں میں نے بلایا تھا، وہ توشی کہاں ہے؟ ناہید نے پوچھا تو توشی کے جانے سے بے خبر تھی۔ وہ تو ابھی یہاں سے… نوشی نے حیران ہو کر آدھا جملہ ہی کہا تھا کہ ناہید جلدی سے بولی۔ ہاں دراصل میں کہہ رہی تھی کہ کہاں گئی ہے توشی؟ شاید ان کے روم میں گئی ہوگی، نوشی نے جواب دیا۔ توشی بلال کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا، بلال کو آواز دی، باتھ روم میں بھی کوئی نہیں تھا۔ اچانک اس کی نظر بلال کے تکیے کی طرف پڑی۔ تکیے کے نیچے ایک سرے پر اسے کوئی گرین چیز نظر آئی۔ توشی کو تجسس ہوا۔ وہ اس طرف بڑھی اور اس نے تکیہ اٹھایا۔ نیچے ایک پاسپورٹ اور ایک تصویر فریم میں سجی ہوئی تھی۔ تصویر کے دونوں چہروں سے توشی اچھی طرح واقف تھی۔ ایک اس کی پھپھو یعنی بلال کی ماں اور دوسرا بلال کا باپ۔ یہ تصویر جمیلہ اور جلال کی شادی کے چند دن بعد کی تصویر تھی۔ یہ پاسپورٹ کس کا ہے؟ توشی نے پاسپورٹ کو ہاتھ میں پکڑتے اور کھولتے ہوئے کہا۔ سب سے پہلے اس کی نظر تصویر پر پڑی۔ سفید رنگت، لائٹ بلو آنکھیں، سفید داڑھی والا ایک خوبصورت چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا جب توشی پہلی اور آخری بار بابا جمعہ سے ملی۔ پاسپورٹ کوئی 1.5 مہینہ پہلے ہی ایشو ہوا تھا۔ توشی کی نظر ایشو ڈیٹ پر پڑی۔ اسی دوران بلال کمرے میں داخل ہوا۔ توشی کا چہرہ فک ہو گیا اور وہ گھبرا کر بتانے لگی، میں تو جا رہی تھی، بس نظر پڑ گئی تھی اس لیے دیکھ لیا، ورنہ میں نے کبھی بھی تمہاری چیزوں کو چیک نہیں کیا۔ بلال نے اسے نظر بھر کر دیکھا تو توشی مزید ڈر گئی۔ بیٹھ جاؤ، اٹس اوکے، بلال سنجیدگی سے بولا تھا۔ توشی وہیں بلال کے بیڈ پر بیٹھ گئی، گردن جھکائے ہوئے۔ ایک خوشخبری ہے تمہارے لیے، توشی نے بات بدلی۔ بلال نے دونوں ایبرو کے ساتھ بولنے کا سگنل دیا۔ ماما کو کوئی اعتراض نہیں ہے تمہاری اور نوشی کی شادی پر؟ بلال یہ سن کر خاموش رہا بغیر کسی تاثر کے۔ توشی نے بلال کی طرف دیکھا تو پھر گویا ہوئی۔ لگتا ہے تمہیں خوشی نہیں ہوئی یہ خوشخبری سن کر۔ توشی جی، آپ خبر کو خوشخبری سمجھ رہی ہیں؟ مجھے یہ خبر ہے کہ مومانی کو اس رشتے پر اعتراض نہیں ہے، بلال نے جواب دیا۔ توشی کو لگا جیسے بلال کو اس کی بات پر یقین نہ آیا ہو، اس لیے اس نے پوچھا، ویسے تم آ کہاں سے رہے ہو؟ میں نانو کے پاس تھا۔ میں تم سے آج بہت ساری باتیں کرنا چاہتی ہوں، توشی نے کہا۔ آپ مجھ سے بہت ساری باتیں پوچھنا چاہتی ہیں؟ بلال جانتی نگاہوں سے دیکھ کر بولنے لگا۔ نہیں، خیر چھوڑو، مجھے کیوں لگ رہا ہے جیسے تم خوش نہیں، توشی نے کہا۔ بلال گردن جھکائے مسکرایا پھر بولا، خوش تو میں ہوں مگر زیادہ فکر مند ہوں۔ فکر مند کیوں؟ توشی نے فٹ سے سوال کیا۔ توشی جی، محبت کے بہت سارے رنگ ہیں اور بہت سی شکلیں بھی، اس کے برعکس عزت صرف اپنی اصل شکل میں ہوتی ہے اور اس کا صرف ایک رنگ ہے اور وہ رنگ ہے سفید۔ عزت سفید چادر کی طرح ہوتی ہے جس پر کسی بھی رنگ کا چھینٹا پڑ جائے تو وہ داغدار ہو جاتی ہے، خواہ وہ چھینٹا سترنگی محبت ہی کا کیوں نہ ہو۔ جب میرے ابا فوت ہوئے تو میں 8 ماہ کا تھا۔ میری ماں کو میرے ابا سے بہت محبت تھی مگر ان کی محبت انہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے بعد میری محبت کے سہارے میری ماں نے زندگی کا سفر جاری رکھا۔ پھر ایک دن ان پر چوری کا الزام لگا دیا گیا، ان کی عزت چھین لی گئی۔ میری ماں پر اس صدمے کا گہرا اثر ہوا۔ میری ماں ڈسٹرب تھی۔ اس صورتحال میں تب مومانی نے انہیں پاگل ثابت کر کے مینٹل ہاسپٹل بھجوا دیا اور چند ماہ بعد وہاں سے ان کی لاش آئی۔ بلال گھائل آواز کے ساتھ اپنی ماں کی روداد سنا رہا تھا۔ گردن جھکائے کمرے میں تھوڑی دیر خاموشی رہی۔ مجھے میرے ابا کی محبت نہیں ملی، اپنی ماں کی محبت سے محروم رہا، پھر مجھے بابا جمعہ کی محبت نے تھام لیا۔ انہوں نے مجھے میرے والدین کی طرح پیار کیا، اب وہ بھی مجھے چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اتنی محبتوں کے چھن جانے کے باوجود میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ میرا ماننا ہے کسی سے اس کی محبت چھین لی جائے تو وہ زندہ رہ سکتا ہے، مگر اس سے اس کی عزت چھین لی جائے تو وہ جیتے جی مر جاتا ہے۔ توشی کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہوئے اس کے سرخ گالوں پر تھے جنہیں اس نے بائیں ہاتھ کی پشت سے صاف کیا۔ اس کی دائیں ہاتھ میں اب بھی بابا جمعہ کا پاسپورٹ تھا۔ بلال نے توشی کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا، جب میں نے بابا جی کو شادی کی تاریخ کا بتایا تو کہنے لگے تمہاری شادی سے پہلے ہم دونوں عمرہ کر کے آتے ہیں۔ مجھے تاکید کی کہ شادی کے بعد آنے والا حج میری بہو کے ساتھ کرنا۔ بابا جی کی وفات سے 3-4 روز قبل ہم دونوں ان کا پاسپورٹ لے کر آئے تھے، تب سے یہ میرے پاس ہی ہے۔ بلال اب خاموش تھا اور کافی دیر خاموش رہا۔
عظمیٰ اب بھی، توشی نے آدھی بات کی جھجکتے ہوئے۔ عظمیٰ اب بھی میری دوست ہی ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ میرے دوست عادل عقیل سے جلد شادی کر لے گی۔ بلال نے توشی کے آدھے سوال کا پورا جواب دیا۔ نوشی کافی دیر سے باہر کھڑی بلال اور توشی کی گفتگو سن رہی تھی، جبکہ توشی اور بلال نوشی کی موجودگی سے بے خبر تھے۔ نوشی کو بھی عظمیٰ کا ڈر ستا رہا تھا۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ باہر سے ہی خوشی خوشی لوٹ گئی۔ میں بھی تم سے بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ تمہیں اگر بابا جمعہ کی محبت نے تھام لیا تھا تو ہمیں تمہاری محبت نے تھاما ہوا تھا۔ میرا سہارا تم تھے اور میں نوشی کا سہارا تھی۔ میری بے وقوفی دیکھو کہ میں نے اس محبت کو دوسری نظر سے دیکھا۔ میں بھی ایڈیٹ ہوں، ایک نمبر کی ایڈیٹ۔ سوری بلال صاحب، اب تو مسکرا دو۔ ماما کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ، میں اپنے کانوں سے سن کر آ رہی ہوں، وہ بہت خوش ہیں ہم دونوں بہنوں کی شادی پر۔ توشی نے بلال کو تسلی دی۔ اب میں چلتی ہوں۔ توشی کمرے سے جا رہی تھی، کمرے کے دروازے پر رک کر پلٹی، پھر کہنے لگی، ہاں مجھے یاد آیا، 28 فروری کو دادا جی کی برسی ہے، 27 کو میں دادو اور ڈی جے گاؤں جا رہے ہیں۔ اس دفعہ خان صاحب آپ کے ساتھ نہیں جا رہے؟ بلال نے پوچھا۔ نہیں، وہ یورپ جا رہے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ بزنس ٹور پر، پاپا اپنی جگہ انہیں بھیج رہے ہیں۔ توشی وہاں سے چلی گئی۔ بلال کچھ دیر ویسے ہی بیٹھا رہا، پھر اس نے اٹھ کر کتاب گھر سے ایک کتاب نکالی، ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بانگِ درا۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ستم ہو کہ ہو وعدہ بے حجابی، کوئی بات صبر آزما چاہتا ہوں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، ذرا سا تو دل ہو مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، کوئی دم بھر کا مہمان ہو اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں۔ یہ مصرع پڑھتے بلال کی آواز بھر آئی۔ اس کی نظریں تو بانگِ درا پر تھیں مگر وہ دیکھ کچھ اور رہا تھا، آنکھوں کے ساتھ ان لمحوں کو یاد کر رہا تھا جب وہ اور بابا جمعہ حضرت اقبال کی جائے پیدائش کو دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ بابا جمعہ کو حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی عقیدت تھی۔ اب بانگِ درا ہاتھ میں پکڑے گمسم بیٹھا ہوا تھا اپنے بیڈ پر۔ دروازے پر ایک معزز دستک ہوئی۔ آ جائیں خان صاحب، تشریف لے آئیں، بلال نے صدا لگائی۔ گلشیر خان بلال کے کمرے میں داخل ہوا۔ بلال اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، انہیں گرم جوشی سے گلے لگایا، اس کے بعد انہیں احترام سے دیوان پر بچھایا۔ بلال تمہیں کیسے خبر ہو جاتا ہے مرا کہ ہم آیا ہے؟ گلشیر نے حیرت سے پوچھا۔ آپ کی دستک بڑی معزز ہوتی ہے، ایک دفعہ مجھے غلطی لگی تھی، اکثر میں پہچان لیتا ہوں۔ بلال کو یاد تھا ایک دفعہ نوشی نے دستک دی دروازے پر تو اس نے کہا تھا، آ جائیں خان صاحب، دروازہ کھلا ہے، آپ کے لیے چائے بناتا ہوں۔ بلال اوپن کچن کی طرف جاتے بولا، نہ تمہارا چائے ہم نہیں پی سکتا، یہ کڑوا ہوتا ہے یا پھیکا؟ گلشیر نے فوراً انکار کر دیا، نہ کڑوا ہوگا نہ پھیکا، آپ کو گڑ والی چائے پلاتا ہوں۔ بلال چائے بناتے بولا۔ بلال چائے بنانے میں مصروف تھا اور گلشیر خان اسے مسلسل خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ کوئی 10 منٹ بعد بلال نے انہیں چائے کا مگ پیش کیا۔ ڈش لی، گلشیر کے منہ سے بے ساختہ نکلا جب انہوں نے چائے کا پہلا گھونٹ لیا۔ وہ چائے کی تعریف کر رہے تھے۔ بڑا تم نے پہلے تو کبھی ایسا مزیدار چائے نہیں پلایا، گلشیر خان چائے پیتے ہوئے بولا۔ ہم اور حسیب اس 25 کو جا رہا ہوں یورپ، یہ بلال بیٹا تمہارا امانت ہمارے پاس ہے، یہ رکھ لو۔ گلشیر نے ایک پلاسٹک کا کالا فولڈر بلال کے حوالے کیا جس میں بہت سارے کاغذ کے ٹکڑے تھے۔ ہاں میں بتانا بھول گیا کہ تمہارا ماں کا زمین کا بات تقریباً فائنل ہو چکا ہے، وہ آدمی زمین کا مالک اب 50 ایکڑ کا 50 کروڑ مانگ رہا ہے، 47 یا 48 کروڑ میں بات بن جائے گی، اس لیے تمہیں رندھاوا صاحب نے ماجی کے کمرے میں بلایا ہے یہ خوشخبری دینے کے لیے۔ دونوں چائے ختم کر چکے تھے، گلشیر یہ پیغام دے کر جا چکا تھا۔ بلال گہری سوچ میں گم تھا۔ ماں کی زمین، اس نے خود سے کہا اور اس کے بعد وہ اپنی نانی کے کمرے کی طرف چل دیا۔ السلام علیکم، بلال نے کمرے میں داخل ہوتے کہا۔ وعلیکم السلام، جمال نے جواب دیا جو اب تک پینٹ کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ گھر آتے ہی سیدھا جہاں آرا کے کمرے میں آ گیا اور گلشیر خان کو انہوں نے بلال کی طرف بھیج دیا۔ گلشیر خان بلال کی طرف جانے سے پہلے اپنے کوارٹر میں گیا جہاں سے اس نے وہ کالا فولڈر لیا اور بلال کی طرف چلا گیا۔ توشی بلال کی طرف سے سیدھی اپنی دادی کے پاس آئی۔ جب وہ جانے لگی تو جمال کمرے میں داخل ہوا۔ توشی اپنے باپ کو دیکھ کر رک گئی۔ توشی اور جمال بہت خوش تھے اور وہ آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے جہاں آرا ان دونوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ مبارک ہو بلال بیٹا، تمہاری ماں کی زمین اب میں خرید رہا ہوں تمہارے لیے، جمال نے تفاخر سے بلال کو بتایا۔ بلال ان کے سامنے دیوان پر بیٹھا ہوا تھا۔ دیوان کے ایک کونے پر بیٹھی توشی اور دوسرے پر بلال، جہاں آرا ہمیشہ کی طرح ایزی چیئر پر تھی۔
اور جمال ایک بازو والی کرسی پر ٹیک لگائے ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھے مطمئن بیٹھا تھا۔ ماں جی، اب جلد ہی میں اپنا فرض بھی ادا کروں گا اور قرض بھی، جمال رندھاوا نے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر کہا، اور جہاں آرا بلال کو دیکھ رہی تھی جو گردن چکائے خاموش بیٹھا ہوا تھا اور اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کی پڑوسن انگلی میں پہنی ہوئی چاندی کی انگوٹھی جس میں فیروزہ چڑھا ہوا تھا اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ انگوٹھی اس نے مدینہ منورہ سے خریدی تھی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے بلال بیٹا، جہارا نے بلال کو مخاطب کیا۔ توشی بھی منتظر تھی بلال کی رائے کی، مگر بلال خاموش تھا اور اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کیوں خرید رہے ہیں وہ زمین؟ بلال نے لب کشائی کی جمال کو دیکھتے ہوئے۔ تمہارے لیے، جمال نے جواب دیا۔ ماموں جان، میں نے تو آج تک کبھی تقاضا نہیں کیا آپ سے اس زمین کی واپسی کا، بلال نے تحمل اور ادب سے کہا۔ مگر جمیلہ کی یہ خواہش تھی، جمال نے وضاحت کی۔ ماموں جان، انسان کے ساتھ اس کی خواہش بھی مر جاتی ہے، کاش آپ نے ان کی خواہش وقت پر پوری کی ہوتی تو شاید آج وہ زندہ ہوتی۔ مرنا تو سب نے ہی ہے، لیکن میری ماں کی طرح کوئی نہ مرے۔ چوری کا الزام اپنے سینے پر سجائے پاگل خانے میں، آپ صرف اپنا فرض ادا کریں۔ میری ماں آپ سے کبھی بھی قرض کی واپسی کا مطالبہ نہ کرتی اگر وہ اس وقت مجبور نہ ہوتی، ان کے پاس ان کی مجبوریاں بھی ختم ہو گئیں۔ ان کا دیا ہوا قرض وقت پر واپس کرنا بھی آپ کا فرض تھا، آپ کو یہ فرض یاد ہے، اسے کیسے بھول گئے آپ؟ جمال ملال سے اپنی جبیں چکائے بیٹھا ہوا تھا اور توشی کرب میں مبتلا اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ جہاں نے اپنا چشمہ اتار کر اپنے اشک صاف کیے۔ توشی نے ایک نظر بلال کو دیکھا جس کی آنکھوں میں آج پہلی بار اس نے اپنے باپ کے لیے وہ ادب اور احترام نظر نہ آیا جو اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ان کے لیے تھا۔ اس کے باوجود بلال نے ساری گفتگو کے دوران دھیمی آواز میں بات کی تھی، بڑی احتیاط کے ساتھ، ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ آپ نے وہ زمین خریدنی ہے، ضرور خریدیں، مگر میرے لیے ہرگز نہیں۔ میں اپنی ماں کے کیے ہوئے احسانوں اور دی ہوئی قربانیوں کی قیمت نہیں لوں گا، یہ میرا فیصلہ ہے۔ بس کرو بلال، خدا کے لیے بس کرو، جمال دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ توشی جلدی سے اٹھی اور اپنے باپ کو سنبھالا جو کہ گردن جھکائے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، بلند آواز سے رو رہا تھا۔ جہاں اپنی ایزی چیئر پر بیٹھی ہی رو رہی تھی۔ بلال اٹھا اور اپنے ماموں کے گلے لگ گیا۔ مجھے معاف کر دو بلال بیٹا، جمال روتے ہوئے بولا۔ بلال نے انہیں سنبھالا، آنکھوں سے تسلی دی مگر زبان سے کچھ نہیں کہا۔ جمال اب بلال کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بلال نے جمال کے آنسو صاف کیے۔ بلال کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ ابھری اور اس نے اپنی پلکیں چپکائیں اور جمال کے گلے لگ گیا۔ توشی نے بھی اپنے آنسو صاف کیے۔ جہاں آپ سنجیدگی سے بلال کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سب کچھ نارمل ہو گیا۔ میں چینج کر کے آتا ہوں۔ توشی کھانا یہی منگوا لو، سب ساتھ کھائیں گے، جمال یہ بول کر چلا گیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ بلال رات کا کھانا مغرب کے بعد کھا لیتا تھا۔ جہاں آرا بھی کھانا کھا چکی تھی۔ توشی اور جمال نے ابھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ سب نے ساتھ کھانا کھایا۔ بلال نے ان کا ساتھ دیا، جہاں آرا نے انکار کر دیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر جمال نے پوچھا، شادی کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں؟ مت پوچھیں، میں ایک سوٹ خریدتی ہوں تو آپ کی بیٹی 2 خریدتی ہے، اس طرح ہر چیز مجھ سے ڈبل خرید رہی ہے نوشی میڈم، توشی نے جمال کو بتایا۔ بلال خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو بلال؟ جمال نے بلال کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ماموں جان، آپ سے ایک بات کرنا تھی۔ ہاں ہاں بولو بیٹا۔ مجھے ایسا لگتا ہے ممانی جان اس شادی کے حق میں نہیں ہیں، اگر ایسا ہے تو مجھے پہلے انہیں راضی کرنا ہے۔ میں ممانی جان کی مرضی کے خلاف کی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں ناہید سے پوچھ لوں گا۔ اور کچھ؟ جمال نے کہا۔ ایک بات اور، میں شادی سے پہلے یہاں سے جوہر ٹاؤن شفٹ کرنا چاہتا ہوں۔ جمال نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، انہوں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ کوئی گھر دیکھا ہے تم نے؟ جمال نے پوچھا۔ ابھی تک تو کوئی نہیں، کل سے دیکھوں گا، فی الحال رینٹ پر جاؤں گا، 6-7 ماہ تک اپنا خرید لوں گا، بلال نے جواب دیا۔ پاپا آپ خرید لیں بلال کو گھر، توشی نے جلدی سے کہا۔ جمال نے توشی کی طرف دیکھا اور اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے بلال، جیسے تمہاری خوشی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، جمال نے کہا۔